رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. बड़ी मोहब्बत नाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आलिया के अंदर दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। पढ़िए सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअल मुज़निबीन। सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह الحسن والحسين بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد
خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا دعا امام الانبیاء جانی کائنات رحمتی کائنات روح کائنات وجہ کائنات مقصد کائنات مقصود کائنات بلکہ باعث تخلیق کائنات شب اسرا ذوالحا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام دارنا پیش کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی عظمت والی شان والی تے مرتبے تے مقام والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے تے سن سنا کے سانو سارے نوں اس دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے تے خصوصی طور تے انہاں لوکاں واسطے دوسرا باپ واسطے مسلمان بھراواں واسطے دعا ہے جڑے اللہ دے گھر مسجد جامع مسجد گلزار مدینہ اس کو آباد کرنے واسطے کی تعمیر و ترقی کے اندر کسی طرح کا بھی کوئی جانی مالی اخلاقی تعاون کر رہے ہیں دوسرا باپ اللہ تعالیٰ انہاں دیاں بیڑیاں سب حاضرین سامعین دیاں تمام دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے اللہ تبارک و تعالی سب سارے حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ کو ڈرو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالیہ میں وہ مناظر طے کرنے واسطے انہی طرف پہنچنے واسطے وسیلہ تلاش کرو وَجَاهِدُوا عام سادہ ترجمہ یہ کیتا جاتا ہے کہ انہی راہ وچ جہاد کرو تے جہاد دا مطلب کہ انہی راہ وچ جدوجہد کرو کارے واسطے فرمایا لعلکم تفلحون تاکہ تسی فلاح پا لو کامیاب ہو جاؤ ان آیت کا سادہ جہا عام فہم ترجمہ تسی سماعت کیتا کہ اللہ تبارک و تعالی
ایمان والوں یہ حکم دے رہا ہے کہ چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی گھوڑا ہے، چاہے کوئی کالا ہے، چاہے کوئی عربی ہے، چاہے کوئی اجمی ہے، کسی بھی برادری کے نال وہ تعلق ہے، دنیا دے کسی بھی کونے کے اندر وہ رہ رہا ہے، کسی ملک کے اندر رہ رہا ہے، کسی صوبے کے اندر رہ رہا ہے، جنہیں بھی مدنی کریم علیہ السلام کا کلمہ طیبہ پڑھے آئے، یہ اللہ تبارک و تعالی انہاں سارے کو یہ حکم دے رہا ہے جنہوں نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے مدنی کریم علیہ السلام کا کلمہ طیبہ پڑھیا تے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، انٹر ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا پیار اپنے محبوب دی محبت نوں ویکھیا، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والا انہاں نوں قرار دیتا جڑے اللہ تے او دے رسول دے نال تے اگوں جڑے نال اللہ رسول نے پیار کرن دا حکم دیتا ہے، ایمان والے انہاں نال پیار کر رہے ہیں تے جنوں جنوں اللہ رسول نے منن دا حکم دیتا ہے تے انہاں دے نال پیار بھی کر رہے ہیں، انہاں نوں مان بھی رہے ہیں، انہاں نوں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیتا کیڑا؟ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو اللہ کو ڈرو۔ جب قرآن پاک سے اللہ تبارک و تعالی نے علماء کی ایک شان بیان فرمائی ہے، علم والوں کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالی نے علم والوں کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے کی شان بیان فرمائی ہے، خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک لا بڑیاں شاناں والا، بڑیاں عظمتاں والا، بڑیاں رفعتاں والا، بڑے مرتبے تے مقام والا وہ پروردگار عالم جنہیں سانوں اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام نے ذریعے ایک پاک کلام میرا قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کی شان بیان فرمائی، اپنے دوستوں کی شان بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، فرمایا خبردار بے شک جڑے اولیاء ہیں اللہ دے دوست ہیں، اللہ دے پیارے ہیں، اے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں کو اللہ کو ڈرن کا حکم دیتا۔ پہلی گل کر چکیا، یہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جڑے علماء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ دوسری جگہ بیان کی فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میں خبردار بے شک جڑے اللہ دے دوست ہیں اولیاء اللہ نے لا خوف
انہاں تے کوئی خوف نہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تے نہ یہ رنجیدہ ہوتے نے تے نہ ہون گے، نہ دنیا دے اندر انہاں دے کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ آخرت دے وچ یہ رنجیدہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے پہچان کی فرمائی اولیاء اللہ کی، خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک له، اولیاء اللہ کی پہچان یہ قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا اللہ تعالیٰ نے انہوں کی شان یہ بیان فرمائی ہے کہ الذین آمنوا، اللہ دے دوست ہون گے، اللہ دے جڑے ولی ہون گے، فرمایا الذین آمنوا کے ایمان والے ہون گے۔ سبحان اللہ۔ ہن آیت تے غور کرے جی، یہ پہلی تلاوت کی ہے میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ حکم کنوں دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیاں دی اولیاء اللہ کی شان کی بیان فرمائی ہے الذین آمنوا، اللہ دا ولی ہوندا ہی ہوئے، اولیاء اللہ وہ ہوندے نے جڑے ایمان والے ہوندے نے۔ نال پھر دوسری پہچان بھی انہاں دی کرائی اولیاء اللہ کی، اللہ دے ولیاں دی، فرمایا وَقَالُوا يَتَّقُونَ، جڑا بھی ایمان والا ہوئے گا، اللہ دا دوست ہوئے گا، اللہ دا ولی ہوئے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ایمان والا بھی ہوئے گا تے تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والا بھی ہوئے گا۔ جڑا ایمان والا ہوئے گا وہ تقوی پرہیزگاری بھی اختیار کرے گا۔ اچھا اسے ایمان والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ بھئی اے ایمان والے ہو اللہ کو ڈرو، پھر دوسرا حکم کی دیتا ہے، فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تلاش کرو اس تک پہنچن واسطے وسیلہ۔ سبحان اللہ۔ پتہ لگیا جیڑا ایمان والا ہوئے گا وہ اللہ کو ڈرے گا بھی تے نالے اللہ تک پہنچن واسطے وسیلہ بھی تلاش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہ یہ ڈیٹیل انشاءاللہ بیان کرتے ہیں کہ جنہ دا ناتا، جنہ دا رابطہ، جنہ دا تعلق، جنہ دی نسبت حضور علیہ السلام کے نال ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نوں اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول بھی فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا کیوں حکم دیتا؟ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک له ارشاد فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، تو یاد کرو مطلب جی، اور جدوجہد کرو اس کی راہ میں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ایمان والا جڑا ہے ان حکم دیتا گیا ہے کہ بھئی تو اللہ کو ڈرنا بھی ہے، تے اللہ کو ڈرنے والے جڑے نے کون ہے؟ قرآن نے بیان فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء جڑے نے، علم والے جڑے نے اللہ دا خوف اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ تے دوسری شان
اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی بیان فرمائیے کہ جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے اولیاء اللہ ہوندے نے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون انہاں دے اوتے کوئی خوف نہیں ہوندا نہ ایتھے اور رنجیدہ ہون گے نہ قیامت والے دن وہ رنجیدہ ہون گے غمگین ہون گے تے یہ سارا کام کرنا کس واسطے کرنا ہے اللہ کو ڈرنا اس تک پہنچنے واسطے وسیلہ تلاش کرنا تے اوہی راہ وچ جدوجہد کرنا دھیان کرنا ایک کس واسطے کرنا ہے خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک له ارشاد فرمایا لعلکم تفلحون اے ایمان والو اللہ کو ڈرتے رہے کہ وہی راہ وچ وہی تک پہنچن واسطے وسیلہ تلاش کرتے رہے تے جدوجہد کرتے رہے جہاد کرتے رہے وہی راہ وچ لعلکم اور تاکہ تسی فلاح پا جاؤ تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ پتہ لگیا کہ ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ کو ڈرتا بھی ہے کہ وہی بارگاہ وچ وسیلہ بھی تلاش کرتا ہے جدوجہد بھی کرتا ہے جہاد بھی کرتا ہے وہی راہ وچ تے وہ ایمان والا جڑا ایک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں کامیابی عطا فرما چھڑتا ہے سبحان اللہ تے جڑا ایمان والا اپنے آپ کو یہ ڈگری دیتا ہے کہ لو جی ہے تے میں مسلمان ہاں جی میں ایمان والا ہاں لیکن وہ اللہ کو ڈرتا نہیں وہ دے دل کے اندر خوف خدا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ عالیہ کے اندر کھلون تو وہی عدالت کے اندر وہی بارگاہ میں کھلون تو ڈرتا نہیں ڈرن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ قیامت والے دیہڑے جدو اللہ کی بارگاہ عالیہ کے اندر وہ پیش ہوئے اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جائے وہ دے اتے بڑھ جائے اس گل تو ڈرنا ہے چاہے سویر ہوئے چاہے دوپہر ہوئے چاہے شام ہوئے چاہے رات ہوئے کسی جگہ بھی بندہ موجود ہے کسی بھی حالت کے اندر موجود ہے ایمان والا میرا تے تیرا پروردگار تینوں حکم دے جائے اے ایمان والا تو سفر دے اندر ہے تو حضرت دے اندر ہے کسی جگہ بھی موجود ہے تیرے اتے امیری ہے تیرے اتے غریبی ہے تو کسی جگہ بھی ہے کسی حالت کے اندر ہے تینوں اللہ کا حکم مل گیا ہے کہ یا کہ اللہ کو تے ڈرنا ہے پر اللہ والے کا تعلق قائم نہیں کرنا کوئی وسیلہ ہی تلاش نہیں کرنا کوئی جدوجہد ہی نہیں کرنی کوئی جہاد ہی نہیں کرنا نہ ایویں نہیں اللہ کو ڈرتے بھی رہنا ہے اللہ والے کا اپنا تعلق بھی قائم کرنا ہے تو وہ دی راہ وچ جدوجہد نہیں کرنی ہے جہاد بھی کرنا ہے تاکہ اللہ تعالی سارے ایمان والے کو کامیابی عطا فرما سکے سبحان اللہ تے اے چونکہ پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک دا حکم میں تو پڑھ کے سنایا اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا سبحان اللہ تے اللہ دی شان کی ہے رحمت دا دریا الہی ہر دم
लगदा तेरा रहमत दा दरिया इलाही हरदम लगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा मेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा मेरा। अल्लाह ताला दी रहमत दा दरिया ते हर वेले रवा सुभान अल्लाह। अच्छा, जिथे अल्लाह तबारक व तआला ने ये ईमान वाले दी औलिया अल्लाह दी ये निशानी बयान फरमाई है कि वो ईमान वाले भी होंगे ते तकवा परहेजगारी इख्तियार करने वाले भी होंगे ते अल्लाह तबारक व तआला ने उथे उन्हां ईमान वाले इधर देखिया जी, मेरे ध्यान करिया जी, दो कैटेगरी में बयान की तुम्हारे सामने। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, इल्म वाले उलमा जिहड़े ने अल्लाह दा खौफ अपने दिल दे विच रखदे ने। औलिया अल्लाह जिहड़े ने वो अल्लाह दे दोस्त ने, उन्हां दे उत्ते कोई खौफ नहीं, वो गुमगीन नहीं होणगे ना दुनिया दे ना आखिरत दे, रंजीदा नहीं होणगे, ईमान वाले भी होणगे ते अल्लाह ताला उन्हां नूं तकवे दी तौफीक भी अता फरमाएगा। ये चाहे उलमा हो चाहे औलिया अल्लाह हो, दोस्त हो जिहड़े उन्हां नूं अल्लाह तबारक व तआला ने इस डिग्री दे विच रखिया है। उलमा होण औलिया अल्लाह होण, उन्हां दोनां वास्ते शर्त रखी है कि तुहाडे दिलां दे अंदर ईमान ताई होएगा जदों तुसी अल्लाह तबारक व तआला दा खौफ अपने दिल दे अंदर रखोगे। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि कोई इल्म वाला होए ते ओदे दिल विच खौफे खुदा ना हो, ते ये नहीं हो सकता कि कोई अल्लाह दा वली होए औलिया अल्लाह होए उन्हां दे दिलां दे अंदर खौफे खुदा मौजूद ना हो। अच्छा, खौफे खुदा दा मतलब की है? ए तुहाडे सामने कुरान पाक में पढ़ रहे हैं, जदों रब दा हुक्म आ जाए, रब दा हुक्म तुसी सुन लो, रब दा आर्डर सुन लो, फिर हुण अपनी मर्जी नहीं करनी, अपनी मर्जी नहीं करनी, अल्लाह दे हुक्म नूं मन लेना है, रब दे कुरान नूं मन लेना है, इत्ते ईमान ले आउणा। आमदन मसले मतलब लो जी, अल्लाह तबारक व तआला ने वो चाहे उलमा दे विचों होण चाहे औलिया अल्लाह विचों होण, उन्होंने हुक्म दिता कि भाई अल्लाह को डरते रहा जे, कोई ऐसा काम ना करे जे मेरी बारगाह विच पेश होना है तुसी ते ओ नाले मेरे गजब के अंदर जलाल के अंदर तुसी मुब्तला हो जाओ। या अल्लाह, केड़ा ऐसा काम है जिहदे नाल तू जलाल विच आ जांदा है? या अल्लाह, केड़ा ऐसा काम है जिहदे नाल तेरा गजब जेड़ा है वो लोकां दे उत्ते वर पएगा, बरस पएगा? या अल्लाह सानू दस ते सही। अल्लाह तबारक व तआला ने वो एक काम जिहदी वजह दे नाल अगर ईमान वाले अपने आप नूं ईमान वाला कह के कि भाई असी ईमान वाले हैं, असी हुजूर दा कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह रसूल नाल प्यार करने वाले हैं, ते फिर वो एक काम करन ते अल्लाह तबारक व तआला दा गजब, अल्लाह दा जलाल जिहड़ा है फिर उन्हां बंदियां वास्ते जिन्हां ने कलमा पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला दी इस हुक्म नूं रिजेक्ट कीता ते इनकरार कीता। अल्लाह दा हुक्म केड़ा है? बड़ी वजह से खालिक कायनात पाक परवरदिगार आलम अल्लाह वहदा शरीक ने इरशाद फरमाया, अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों,
چاہے یہودی ہوئے چاہے نصرانی ہوئے، مطلب یہودی ہوئے یا عیسائی ہوئے، فرمایا وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءُ، فرمایا اے ایمان والو، چاہے یہودی ہوئے چاہے نصرانی ہوئے، انہاں نوں اپنا دوست نہ بنایا جے۔ دل دے کناں نال سنیا جی، ایمان والو یہودیاں نوں تے عیسائیاں نوں اپنے دوست نہ بنایا، اولیاء انہاں نوں اپنے دوست نہ بنایا۔ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس دے وچ ایک دوسرے دے دوست نے، تواڈے دوست کوئی نہیں۔ کون؟ یہودی تے عیسائی نصارا جڑے اللہ قرآن اپنے کولوں نہیں پڑھ رہا، اے 6واں پارہ پڑھ رہا میں، سورہ مائدہ پڑھ رہا میں، آیت نمبر 50 پڑھ رہا، وہ اپنے کولوں نہیں پڑھ رہا۔ فرمایا ایمان والو، اگر چاہتے ہو کل قیامت والے دیہڑے رب دے وعد و غضب تو بچ جاؤ تے دنیا وچ رہ کے یہودیاں نوں تے عیسائیاں نوں اپنے دوست نہ بنایا جائے، تواڈے دوست نہیں، یہ آپس دے وچ دوست نے۔ اچھا یا اللہ، جیڑا پھر یہ تیرا حکم نہ مانے انہاں نوں اپنا دوست بنا لے، یہودیاں نوں عیسائیاں نوں، تہاڈا حکم یا اللہ کراس کر دے۔ اللہ نے اودا بیان میں کہ قرآن سے کیتا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تے جیڑا پھر انہاں دے وچوں کسے نوں تہاڈے وچوں دوست بنا لے، اودے واسطے ہوئے گا کی؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتا اللہ دے حکم نو کراس کرن دی دیر ہوئی ہے، اللہ دے حکم نو نے منیا نہیں، یہودیاں نو تے عیسائیاں نو اپنا دوست بنا لیا، اللہ فرماندا وہ بھی پھر انہاں وچوں ہو جائے گا، وہ بھی پھر انہاں وچوں ہو جائے۔ میں تانوں تے اپنے کولوں گل نہیں کردا پیا، رب دا قرآن پڑھدا پیا، تے ایمان والا اگر قرآن دے اوتے ایمان نہ رکھے، رب دے قرآن دے اوتے ایمان نہ رکھے، دارا اسلام وچ رہندا نہیں۔ فرمایا ایمان والو، یہودیاں تے عیسائیاں نوں اپنے دوست نہ بنایا جے، یہ آپس دے وچ دوست ہے نے، تواڈے دوست کوئی نہیں۔ تے جے کسی نے اللہ دے رسول حکم نوں کراس کر دیتا، اے قرآن نوں کراس کر دیتا، انہاں نوں اپنا دوست بنا لیا، اللہ کی فرماندا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی پھر انہاں دے وچوں ہی ہو جائے گا۔ اگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لفظ استعمال فرما چھڈے نے کہ بندہ اگر دل دے کناں نال سن لوے تے کدی بھی جن بھی اللہ نے زندگی دیتی ہے نہ کدی وہ آپ یہود و نصارا نو دوست بنائے گا، نہ اپنی اولاد میں آکھے گا یہود و نصارا دوست بناؤ، نہ اپنے رشتہ داراں نو آکھے گا کہ یہود و نصارا نو اپنا دوست بناؤ۔ قرآن دے لفظ سن لو دھیان دے نال، دل دے کناں دے نال۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم ظالم قوم نو ہدایت نہیں دیتا، ظالم قوم نو ہدایت نہیں۔ اچھا ظالم کون ہوندا ہے؟ دیکھو میں تواڈے سامنے قرآن پاک لیا، ایک اونچی جگہ تے ادب نال رکھیا، تعظیم نال رکھیا۔ ایک ہی ہویا چیز نو اودے مقام تے رکھے، چیز نو اودے مقام تے رکھیا، تے جے اعوذ باللہ تعالی میں اینو نیوی جگہ رکھ دیا قرآن نو تے پھر میں ایدے نال انصاف کیتا نہیں۔ ظلم کہتے نے کہ شے نو اودی جگہ دے اوتے نہ رکھنا، وہ ایمان والا نہیں جیڑا اللہ تبارک و تعالی دے حکم نو سن کے قرآن نو سن کے پھر اپنے دل دے اندر انہوں وہ جگہ نہ دے، مقام نہ دے، تے پھر وہ ظلم کرتا ہے۔ وہ کی کرتا ہے؟ وہ ظلم کرتا ہے۔ تے دیکھو جیڑا بھی ظلم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر انہیں واسطے کوئی ہدایت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ
اللہ تبارک و تعالی کدی بھی اس قوم کو ہدایت نہیں دیندا جیڑی قوم ظلم کرتی ہے۔ اچھا یہ تے ہو گیا حکم جی، لو جی جڑے یہود و نصارا نے انہاں نو اپنا دوست نہیں بناونا، یا اللہ اگر انہاں نو نہیں بناونا تے کسے نو تے دوست بناونا نہ سی، تے یا لو بھی بیان کر دے تاکہ سانو پتہ لگ جاوے اسی دوستی لاؤنی کنہاں نال، یاری لاؤنی کنہاں نال، تعلق بناونا کنہاں نال ہے۔ اللہ نے وہ بھی قرآن میں بیان کیا، یہی 6واں سپارہ سورہ مائدہ تے اے دیکھو آیت نمبر 54، یہ اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیتا ایمان والے واسطے کہ تسی یہود و نصارا نو اپنا دوست نہیں بناونا کیونکہ آپس وچ دوست ہے نہیں، لیکن اگر کسی نے انہاں نو دوست بنا لیا تو پھر انہاں وچوں ہی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم نو کبھی ہدایت نہیں دیندا۔ تے جدوں رب دی بارگاہ چ یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ سانو دس اسی کنوں دوست بنائیے، کنوں اپنا بیلی بنائیے، کہدے نال اسی اپنی یاری لائیے، اللہ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو یہود و نصارا نو تے دوست نہیں بناونا، اللہ دے حکم نو تراش بھی نہیں کرنا، جے تسی اللہ رسول دے حکم نو تراش کر چلیا انہاں نو اپنا دوست بنا لیا تسی بھی انہاں وچوں ہو جاؤ گے، انہاں نو دوست نہ بنایا جے، پر ہاں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈا دوست ہے تے اودا پیارا رسول تہاڈا دوست ہے، تے سارے ایمان والے جڑے نے تہاڈے دوست نے۔ پتہ لگا دوست بنانا ہوئے، یاری لاؤنی ہوئے، تعلق بنانا ہوئے، ناتا رشتہ جوڑنا ہے، رابطہ کانٹیکٹ قائم کرنا ہے، اللہ دے نال کرنا ہے، اودے پیارے رسول دے نال کرنا ہے، تے جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ رسول دی محبت موجود ہے کہ اللہ رسول دے آنکھیں لگنے نے انہاں نو اپنا دوست بنا لینا جے۔ ایلی ہن گل کہ قرآن نے بیان فرمائی ہے، اے بیان نہ کرا اینوں بھی زیادتی ہے، زیادتی ہوئی گی، اے زیادتی ہوئی گی اگر یہ گل میں پیچھے تک چھڑ دیواں اس گل نو۔ فرمایا اللہ تہاڈا دوست ہے، مددگار ہے، خدا پیارا رسول تہاڈا دوست ہے، مددگار ہے، ایمان والے جڑے تہاڈے دوست نے تہاڈے مددگار نے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دی نشانی بھی تے ہے نا، ایمان والے دی نشانی بھی تے ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے دی نشانی کی ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ٹھیک جڑا نا صحیح طریقے دے نال نماز ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایمان والے ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح جڑا نا نماز ادا کرتے ہیں۔ تے ہور ایمان والے دی نشانی بیان کی فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ جڑا پھر مال دیندا ہے نا تے اس مال دے وچوں پھر وہ اللہ دی راہ وچ زکات بھی ادا کرتے ہیں۔ وہ کی کرتے ہیں؟ اچھا یہ نہیں ہو سکتا ایمان والا آکھے بڑے ترلے نہ ہے تے میں ایمان والا تے میں نہیں پڑھدا نماز، اے قرآن دا پھر انہیں انکار کیتا ہے۔ ایمان والا کیا ہے تے میں ایمان والا کوئی نہیں زکات دیتا، انہیں قرآن دا انکار کیتا ہے۔ اے میری گل دھیان نال سن لیا جی، چاہے کوئی افسر ہے، چاہے کوئی جج ہے، چاہے کوئی کرنل ہے، چاہے کوئی وزیر اعظم ہے، چاہے کوئی پرائم منسٹر ہے، چاہے کوئی عالمی عدالت دا سربراہ ہے، جن نے حضور دا کلمہ پڑھ لیا انہوں اس قرآن دے عمل کرنا پائے گا، عمل کرے گا ایمان والا، عمل نہ کرے گا انہیں ایمان دے اندر کمزوری ہے، خامی ہے، نال میں ایک اور چیز بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُمْ وَاقِفُونَ، جڑا تہاڈے مددگار نے نا ایمان والے وہ نماز بھی پڑھن گے صحیح صحیح، زکات بھی ادا کرن گے، اللہ دی بارگاہ وچ تہانوں رکوع کردے ہیں جھکدے نظر آؤ گے، جھکدے بھی نظر آؤ گے۔ پتہ لگیا اس قرآن پاک کو
اپنی اپنی اصلاح کر لیا جی اسی بھی میں بھی سارے رل کے کہ قرآن تو پتہ لگیا کہ بندہ وہی فرما بردار ہے جڑا رب دی تابع داری کرے اطاعت کرے رب کو ڈرے ہن دسو ٹھیک ہے میں اس گل مندا کہ انسان دی فطرت دے اندر یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ بعض دفعہ نہیں کئی دفعہ شیطان دے ہتھی چڑھ جاتا ہے شیطان انہوں برگڑا لیتا ہے مثلا انہوں بندے نیت کی تھی میں سویرے اٹھاں گا اٹھ کے وضو کر کے میں نماز پڑھاں گا انہیں تو نیت کی تھی ہونا لیکن وہ فرمایا نا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین یہ شیطان جڑا ہے انسان کا کھلا دشمن ہے انہوں نے تو نیت کی تھی انسان نے میں اٹھاں گا نماز پڑھاں گا لیکن شیطان جڑا ہے وہ ہن پورا ٹل لائے گا پورا زور لائے گا اینا زور لائے گا ذہن دے اندر دل دے اندر وسوسے سارا کچھ کر کرا کے نا انہوں کسی طرح کمزور کرے گا کی کرے گا کمزور کرے گا اللہ کی بارگاہ وچ نہیں آن دے گا کھلون نہیں دے گا قیام رکوع سجدے نہیں کرن دے گا اچھا ایمان والا تگڑا ہے ہی ہوئے یہ شیطان نے متر پھیر کے وضو کر کے اللہ اکبر رب کی بارگاہ جا کے شیطان نے ہرایا چٹ کیتا اور بھائی میں شیطان کی اطاعت نہیں کرنی میں تیرے رب رحمان کی اطاعت کرنا چمار آ گیا پیسے آ گئے ہوں وہ زکات جڑی ہے لازم ہو گئی ہوں شیطان جڑا پہلو لے انہیں پیسے تو اللہ کی راہ بھی دے گا تیرا مال تو گھٹ جانا ہے تھوڑا ہو جانا ہے اچھا شیطان نے جن بھی وسوسے پائے جنہ بھی جناب دل چ لینا وہ مال کی کمی کا خوف پایا لیکن پھر بھی ایمان والے کہو بے ایمان وہ میرے رب نے حکم تو مینوں منکر کرتا ہے وہ دے تے لاہور پڑھ کے انہیں لعنت پائی شیطان دے تے اپنے مال کا حساب کیتا زکات ادا کر کے اللہ دا پیارا بن گیا اللہ دا پیارا بن گیا وہ رکوع کرنے والے رکوع کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ وچ جھکے ہوئے انہیں دیکھا قرآن دے اندر حکم ہے کہ رکوع کرنے والے دے نال رکوع کرنا جھکن والے دے نال جھکنا ہے ہن شیطان کہتا ہو رہن دے وہ فلانی گل نہیں یاد آندی وہ فلانی گل نہیں یاد آندی وہ فلانی گل نہیں یاد آندی وہ مینوں اس گل دا غصہ مینوں اس گل دا غصہ میں اس گل تو ناراض وہ نہ وہ شیطان نے بڑے تیرے دل وچ وسوسے پانے ہیں لیکن ایمان والا تگڑا وہی ہے ساری گلاں اودیاں ریجیکٹ کر کے اللہ تبارک و تعالی جتے ایمان والے رکوع کرنا ہے نال آن کے رکوع کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ وچ عرض کرتے ہیں مولا حکم دیتا ہوا ہم راکعون اور رکوع کرنے والے دی نال رکوع کریا جے یا اللہ ساری گلاں اسی چھڈیاں سارے غصے گرے اسی چھڈے اور سارے پاپ گرے اسی چھڈے یا اللہ دی تیری بارگاہ جا کے رکوع کر چھڈیا ہے تاکہ رب ساڈا ساڈے تو راضی ہو جائے لیکن مین چیز جڑی میں بیان کیتی ہے جڑے دے کناں دے نال سنیا جے یہودیاں دے عیسائیاں دے نال یاری نہ لایا جے یہودیاں دے عیسائیاں دے نال یاری نہ لایا جے اس قرآن دے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے یاری دا مطلب کی پتہ کی ہے یہود و نصارہ دی یاری دا مطلب پتہ کی ہے کہ اپنے بچیاں نوں صرف اور صرف انگریزی تعلیم نہ دلایا جے لو جی میں اپنے بچے کو جناب انگریزی وردی پوا کے انگریزی سکول داخل کرا کے ہر بار میرا بچہ انگریزی بولے جناب جڑا تے قرآن نوں آندا نہ ہوئے نماز نوں آندی نہ ہوئے انہوں وضو کرن دا پتہ کوئی نہ ہوئے غسل دا پتہ نہ ہوئے انہوں سارے نماز جنازہ آندا نہ ہوئے نہ قرآن دا پتہ ہوئے نہ دین دا پتہ نہ ماں پیو دے ادب و احترام دا پتہ ہوئے نہ علماء دے ادب دا پتہ ہوئے نہ سوسائٹی دے اندر بیٹھ اٹھن دا پتہ ہوئے اے سارا کچھ اور ملے گا کتھوں اس قرآن دے تو میرے مصطفیٰ کے فرمان دے تو اگر تیری اولاد کہ تو انگریزی یہود و نصارہ کی اتباع کرے گا رب کعبہ کی قسم ہے انہاں وچوں ہو جائے گا جہنم دا بانر بن جائے گا کہ اللہ رسول دا حکم منے گا اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اللہ رسول کے پیارے کی اطاعت کرتا ہوا اور اس کا انکار کرے گا اللہ تعالیٰ تیرا بیڑا بھی پار فرمائے گا اور تیری اولاد کا مقدر بھی چمکا دے گا یہ دنیا ہون والے رسول کے لیے حضور کا غلام بن کے قیامت والے گئے ایک دوسرے کی بات پڑھ کے شانہ بچھانا جنت جا رہے ہو گے وہ ایک کافر گئے یہود و نصارہ جہنم جا رہے ہو گے یہ اللہ کا محبوب یہ اللہ سب کو خوش ہو جا ہوئے گا کہ انہوں نے اس قرآن کے اوپر عمل کیتا تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال اپنا تعلق قائم کیتا رشتہ تعلق بنایا تے دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے تے آخرت میں کامیاب ہو گئے ہم دا مقصد
ਸਿਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਮੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਕਾੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਫਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਫਲਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਫਲਾਣਾ ਤੇਰਾ ਰਸੂਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਤਿਬਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਰਸੂਲ ਅਰਬੀ ਦੀ ਇਤਿਬਾ ਕਰਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ इत्तिबा करिया जे ना आप यहूदों नसारा की इत्तिबा करिया जे ना अपने बलिया बच्चों को उधर टोरिया जे ना अपने रिश्तेदारों को टोरिया जे वो ये टोरना ये टुरना है ते आओ मैं रोटी गुलाबी इख्तियार करनी ताकि मेरा दिल बड़ा बेड़ा पार हो जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला सब गुनाह की अमल करने की तौफीक अता फरमाए व मा अलैना इल्लल बलाग।